ISPR کا جو ڈائریکٹر جنرل نے پریس کانفرنس کی ہے یہ انتہائی شرمناک ہے۔ وہ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی جرنیل ہے، کوئی جرنیلوں کا کہاں اب سیاست رہ گیا ہے، تو اس حساب سے شاید وہ ٹھیک ہی کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو سیاستدان سے بڑھ کر وہ تقریر کر رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بھائی یہ تمہارا کام ہے؟ پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے ٹیکسوں سے تم تنخواہ لینے والے، تم سیاست کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں سیاست کے لیے ہم نے بھیجا ہے؟ ہم تمہیں تنخواہیں اس بات کی دیتے ہیں؟ میرے وکلا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن کو آج کی کنونشن کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بہت ممنون ہیں جناب علی احمد کرس سے، راہب بلیدی صاحب سے اور دوسرے جو ہمارے ساتھی کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں اس کنونشن کے لیے۔ ہم ان کے بڑے ممنون اور مشکور ہیں، کیونکہ یہ کوئٹہ سے ہمیں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس تحریک کو لے کے سب سے آگے جا رہی ہے۔ اگر میں کہوں ون سنگل پوائنٹ جہاں سے تحریک سب سے آگے ہے وہ بلوچستان ہے، اور ہم بلوچستان کے وکلا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کراچی سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس تیزی کے ساتھ یہ موومنٹ لے کے جا رہے ہیں وہ قابل بہت تحسین ہے، اور ہمارے نئے منتخب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب جمالی صاحب، حسیب جمالی صاحب، ان کی شاندار کامیابی در حقیقت ہماری موومنٹ کی کامیابی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ سندھ میں اس موومنٹ کو یہ اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے ہمارے بہادر صدر جناب ہمارے صدر وڑائے صاحب، عامر وڑائے صاحب، ان کی بہت کاوشیں ہیں، 2 کنونشنز کروا چکے ہیں اور بہت بہادری سے کرا چکے ہیں۔ ان کی زندگی پہ حملہ ہوا، انہیں زخمی کیا گیا، لیکن وہ مرد مجاہد کی طرح کھڑا ہے، اور باوجود اس چیز کے کہ 1 ہفتے بعد ان کا الیکشن ہے وہ پھر اس کنونشن میں پہنچے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت سندھ میں یہ موومنٹ، کراچی میں جس طرح سے، حیدرآباد میں، سکھر میں جس طرح ریلیز نکل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ سندھ میں مشکل حالات میں اس موومنٹ کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں پنجاب میں ان سے یہ بات سیکھنی چاہیے، ہم ابھی پیچھے ہیں۔ اگر میں کہوں ہم بلوچستان اور سندھ سے پیچھے ہیں اس موومنٹ میں، یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میں اپنے پنجاب کے ساتھیوں، دوستوں، لائرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را ہمت سے کام لیں۔ یہ وقت ہے، آپ نے آگے آنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹ کے بیٹھنا، کیونکہ اس وقت پنجاب میں 2 قسم کے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں پنجاب بار کونسل میں۔ وہ میجورٹی ہمارے گروپ کے ہوئے، لیکن ان میں سے افسوس کی بات ہے چند لوگ بکاؤ مال نکلے، اور یہ قابل شرم بات ہے۔ اور سن لیں، اس وقت تو 2 پیسے بنا لو گے، لیکن ساری عمر کے لیے تمہارا منہ کالا ہوگا۔ جو آج اپنا ووٹ بیچیں گے، وکلا کا کانفیڈنس بیچیں گے، ہم ان کو پوری طرح ایکسپوز کریں گے، ان کا نام ہال آف شیم میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اس وقت 2 قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک پنجاب میں وہ ہیں جو ہمارے بہادر وکلا ہیں، جو کھڑے ہیں، جو لڑنے کو تیار ہیں اس ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے اور رول آف لاء کے لیے۔ یہ ہمارے سچے اور اصلی ساتھی ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں
جو ہر وقت بکنے کو تیار کھڑے ہیں. کتنی قیمت لگاتے ہو, میرا ووٹ کتنے میں خریدتے ہو. بڑے دکھ کی بات ہے جو اتنے اچھے اچھے کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ہیں, جیسے کہ محمود اشرف خان جیسا. آپ کو بہادر وکیل بہت کم ملے گا, لیکن ان کو دشواری پیش آ رہی. حالانکہ ساؤتھ پنجاب سے صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے, اور اس سے اچھا کینڈیڈیٹ میں سوچ نہیں سکتا. بہادر آدمی جس نے ہر تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, آج اس کو ڈفیکلٹی پیش آ رہی ہے کیونکہ ارد گرد سارا بکاؤ مال ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی, جس کسی نے بھی اس الیکشن میں اپنا ووٹ بیچا, چاہے عہدے کے لیے, چاہے اس کسی کے کہہ رہے ہیں کہ تینوں جج بنا دیں گے اور تینوں فلاں جگہ لگا دیں گے, جو اس لالچ میں ذاتی مفاد کی خاطر, پیسے بنانے کی خاطر اپنا ووٹ بیچتا ہے, اس کا نام تاریخی طور پر ہم لکھیں گے تاکہ سارے پنجاب میں پتہ ہو کون کون یہاں وکلا میں بکاؤ مال ہے, کون وکلا کی تحریک کو سیبوٹاج کر رہا ہے اندر سے. یہ ہمارا فرض ہوگا. ان کا نام ہال آف شیم میں لکھیں گے. آج ہمیں امید ہے سندھ سے بہتر نمائندگی ہمیں ملے گی پاکستان بار کونسل میں, لیکن پنجاب کے لیے ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں, ابھی ایک ہفتہ باقی ہے, آپ واضح کریں کہ جو بکے گا اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ جو ہے غلط الفاظ میں لکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے, کل جو آئی ایس پی آر کا جو ڈائریکٹر جنرل نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے, یہ انتہائی شرمناک ہے. وہ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی جرنیل ہے. کوئی جرنیلوں کا کہاں اب سیاست رہ گیا ہے, تو اس حساب سے شاید وہ ٹھیک ہی کر رہا تھا, کیونکہ وہ تو سیاستدان سے بڑھ کر جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا. ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بھائی, یہ تمہارا کام ہے. پاکستان کے عوام سے, پاکستان کے ٹیکسوں سے تم تنخواہ لینے والے, تم سیاست کرنا چاہتے ہو. تمہیں سیاست کے لیے ہم نے بھیجا ہے. ہم تمہیں تنخواہیں اس بات کی دیتے ہیں کہ تم جا کے سیاست کرو. لہذا دیکھیے, ایک وقت آپ کو وکلا بھائیوں کو کرنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیں, اس ملک میں اگر کوئی آزاد پروفیشن ہے تو وہ وکلا کا ہے, اور آپ کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ اس ظالمانہ رجیم, جو دکھانے کو تو سویلین رجیم ہے, اصل میں فوجی مارشل لا سے بدتر رجیم ہے. اتنا تو ظلم, زیادتی, جبر فوجی حکومتوں نے نہیں کیا. یہ تو مشرف کے برابر, یہ تو ضیاء الحق کے مقابلے کے یہ مارشل لا والے آ گئے ہیں. انہوں نے تو آئین کو سسپینڈ کیا تھا, یہ آئین کو مسخ کر کے رکھ دیا. انہوں نے آئین کو بیکار کاغذ کا ٹکڑا بنا کے رکھ دیا. آئین کو اس کی روح اس میں سے نکال لی. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کوئی آئین نہیں رہ گیا. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اب صرف چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے پھاڑ کے پھینکنا ہے, اور واپس وہی آئین لے کے آنا ہے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھا. اور یہ جو تحریک ہماری ہے, میں سب وکلا بھائیوں بہنوں سے کہتا ہوں, دیکھیں یہ تاریخی وقت آ گیا ہے. اس تاریخی وقت میں اگر آپ نے اس ملک میں آئین, آزاد عدلیہ نہیں بچائی تو آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. میرے نزدیک جس شخص نے بھی 26ویں 27ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ قومی مجرم ہے, اور جو ان ترامیم کو لانے والا ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے. انہوں نے آئین کو تباہ اور مسخ کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے کے سارے آرٹیکل 6 کے ملزم ہیں.
मुजरिम हैं बल्कि। तो वकला भाइयों बहनों के लिए मेरा यही पैगाम है, सारे पाकिस्तान में अपना वाज़े एक नैरेटिव लेके आए कि हमने किसी सूरत आइन को मसख नहीं होने देना। दूसरी बात यह है कि ये जो रजीम है जो कि दरहकीकत एक फ़ौजी रजीम है, जिसके आगे पपेट्स जो है, कोई कहता मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, तू कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तू एक पपेट है, पपेट नाचने वाली गुड़िया है और कुछ नहीं है। इसी तरह अपने आप को जो सदर कहता है, कोई हैसियत नहीं। ऑर्डर आ गया GHQ से, आज ही समरी बनाओ, आज ही साइन करो। आपके सामने परसों सारा ड्रामा हो गया इस मुल्क के अंदर। हुक्म आता है वहाँ से, ये तो सिर्फ उस पर चंद एक अमल करने वाले लोग हैं, अपने मफादात लेते होंगे, ज़ाती मफादात। खुदा मालूम 3 दिन नोटिफिकेशन क्यों डिले हुई, यकीनी तौर पे उसमें कोई सौदा हुआ होगा, लेकिन कौम के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए। मेरे बेटे को ये बना दो, मेरी बेटी को ये बना दो, मुझे फ़लाँ चीज़ दे दो, मैं और माल खा जाऊँगा, इधर मत देखो। इसलिए सब कुछ हुआ है। इन्होंने कौमी मफाद के लिए एक कदम भी नहीं कभी उठाया। तो मैं यही अपने वकला साथियों को कहूँगा, आप ही इस कौम की उम्मीद हो, आप ही तहरीक लेके चलोगे, आप ही रैलीज निकालोगे, तभी मामलात बेहतर होंगे। ये मामला दूसरों के हाथ में मत दीजिएगा। ये आप जो करेंगे उसमें आप ज़ाती मफाद नहीं होगा। आप जो करेंगे वो दर हकीकत कौम के लिए होगा, इस मुल्क की बेहतरी के लिए होगा, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए होगा, इस मुल्क की अदालती निज़ाम को बचाने। अब कोई अदालती निज़ाम पाकिस्तान में नहीं है। ये जो हजरात अपने आप को किसी कोर्ट का जज कहते हैं, वो दर हकीकत वो जज नहीं हैं, वो जुडिशल पपेट्स हैं जो इशारों पर पता करते हैं कि क्या हुक्म आया GHQ से, वही फैसला कर लो। बल्कि इसने सही कहा था कि ये जो अमीनुद्दीन है, ये किसी सूबेदार से पूछा करेगा कि मेरा क्या फ़ैसला मुझे करना चाहिए इस इशू पर। इससे बढ़ के इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारे जो सो कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको उसमें जो भी बैठा है वो कौम का मुजरिम है और वो इस मुल्क का आइन का गद्दार है। हम सब ने मिलकर उसको रजिस्ट करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, लेट्स फाइट अग्रेसिवली उनके ख़िलाफ़ जो कि इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इस मुल्क में ज़ाती मफाद की खातिर कौमी नुकसान कर रहे हैं। हम सब का फ़र्ज़ है कि उनके लिए और उनको साथ दें जो इस मुल्क में हकीकतन जमहूरियत आइन की अमलदारी लाना चाहते हैं। यानी एक आदमी बैठ के